آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ان کا نام بہت بڑا ہے ہمارے پاکستان میں. میرا کوئی جو سفر ہے میری سروسز کا وہ فارن کے پروجیکٹس میں زیادہ کام تھا میرا. جو ایک آرٹسٹ ہے، جو ایکٹر ہے، جو اینکر ہے، یہ بنتا نہیں، یہ پیدا ہوتا ہے. وہ سوال آپ نے کیا ہے جس کو میں برننگ کوسچن بھی کہہ سکتا ہوں. آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن سے جو کریکٹر ایزیلی ایک ایکٹر کر سکتا ہے وہ انہوں نے پرفارم کروائے. میرے ساتھ اسلام آباد سے راولپنڈی کے ایکٹر جو ہیں انہوں نے بھی کام کیا، اور پشاور کے بہت بڑے ایکٹر نجیب اللہ خان انجم، نجیب اللہ انجم صاحب، نجیب اللہ انجم بہت بڑا نام ہے. انہوں نے بھی مجھے ریسنٹلی میرے ساتھ ایک پلے ہم نے کیا ساتھ. اور فوکس ہمارا رہتا ہے ہزارہ کے مسائل پہ. کہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں ڈی سی ایبٹ آباد کو، کمشنر ایبٹ آباد. عوام اپنی جنگ جب تک خود نہ لڑے تو کسی پہ ڈیپینڈ کر کے وہ نہیں لڑ سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام روبرو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. کوشش ہوتی ہے جی کچھ ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائی جائے کہ جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، جن کے کام کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، اور جن کی شخصیت کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں یہ تو فیصلہ بہرحال آپ ہی کر سکتے ہیں. آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ان کا نام بہت بڑا ہے ہمارے پاکستان میں، اور جب ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کا جو فن ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ کام ہے. ہماری خوش قسمتی کے تعلق ہمارے ایبٹ آباد سے ہے ان کا، لیکن یہاں سے پھر وہ شفٹ ہوئے اور آپ نے ان کو دیکھا پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں، پرائیویٹ پروڈکشن کے ڈراموں میں بہت زیادہ کام کیا، ٹیلی فلمز میں کام کیا. اس کے علاوہ بحیثیت اینکر ان کا بہت زیادہ کام ہے، اور جہاں بھی جاتے ہیں، جس بھی شعبے میں جاتے ہیں، اپنا آپ منوا کے جناب وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور نظر آتا ہے. ماشاءاللہ خوبصورت پرسنالٹی ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جی سلیم اختر آوان صاحب، سینئر آرٹسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، ایبٹ آباد سے تعلق ہے لیکن مظفر آباد میں ان کی رہائش ہے، اور آپ کشمیر کے اور تحریک آزادی کشمیر کے ڈراموں میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے، اور تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے اور پھر جناب یہیں سے آپ نے فنی سفر کا آغاز کیا، پھر آپ مظفر آباد شفٹ ہو گئے، اور کتنا عرصہ ہو گیا اس دشت کی صحرائی میں. بہت شکریہ کاشف صاحب. پہلے تو میں یہ کہوں گا میری خوش بختی ہے کہ میں آپ کے روبرو بیٹھا ہوں کہ آپ اس وقت ورلڈ فیمس ہیں. شکریہ. آپ کا پروگرام بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی لوگ ہماری زبان کو سمجھتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے میرا تعلق کابل سے ہے جی، اور میرا مظفر آباد شفٹ ہونا، ایک تو میری شادی وہاں سے بھی ہوئی ہے، دوسرا میرا کوئی جو سفر ہے میری سروسز کا وہ فارن کے پروجیکٹس میں زیادہ کام تھا میرا. میرے پروجیکٹ کے سلسلے میں ہی وہاں شفٹ ہوا. شادی تو وہاں سے بہرحال میری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پھر میں شفٹ ہو گیا وہاں پہ، اور پھر وہاں پہ میں اپنے فنی سفر کو بھی جاری میں نے رکھا. اچھا، یہ چیز جو ہے، جو فن ہے، جو ایک آرٹسٹ ہے، جو ایکٹر ہے، جو اینکر ہے، یہ بنتا نہیں، یہ پیدا ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جب آپ اسکول میں تھے، نواں شہر ہائی اسکول، اور یہ اسکول ایک ایسا ہے کہ جس نے پاکستان کو بہت بڑے بڑے لوگ دیے، اور ہمارے ہزارہ میں، اور خاص طور پہ اگر میں ایبٹ آباد کی بات کروں تو نواں شہر کا جو ہائی اسکول ہے، یہاں سے بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے. یہی نہیں، پاکستان بننے کے بعد، پاکستان بننے سے پہلے بھی بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں نام کمایا، اور اس نواں شہر ہائی اسکول میں پڑھے. آپ اس اسکول میں پڑھے تو وہاں سے ابتدا کی آپ نے، یا کالج کی لائف سے ہوا، یا بعد میں؟ بھائی سر، وہ سوال آپ نے کیا ہے جس کو میں برننگ کوسچن بھی کہہ سکتا ہوں. یہ سوال آج تک میرے بھی لاتعداد پروگرام ہیں جس طرح آپ نے فرمایا، تو یہ سوال کسی نے مجھ سے نہیں کیا. ایک چنگاری ہے، آج بار کیفز کو بھڑکنا ہے، تو نواں شہر ہائی اسکول مذہب ادب سے نکلا ہوا ہوں، اور اسٹیج پہ گایا بھی ہے، اور میرا کاشن بہت اچھا تھا.
صحیح. काकूल प्राइमरी स्कूल से लेके नवाशहर हाई स्कूल तक اسمبلی میں جو کاشن जनरल ہوتے ہیں. कमांडर था मैं, क्योंकि मेरा काशन पीएमए के नजदीक रहने की वजह से बहुत ज्यादा था. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. और ये मैं मैट्रिक तक स्कूल में मैं اٹینشن. फिर मैं स्काउट भी था. جی جی. सरगर्मियां अच्छा, सारी स्काउट जो भी है थे आप, मैंने ठीक, हिस्सा ठीक. लिया. और हॉकी फुटबॉल ظاہر ہے آپ بھی آپ بالکل بالکل آپ کھلاڑی بھی رہے ہیں. بالکل جی ہاں. تو یہ جو فنی سفر کی بات ہے وہ چنگاری کی جو جی ہاں. ہوا اس طرح کہ میں نے پہلی فلم دیکھی, یہ کوئی 66 کی بات ہے. اچھا. پہلی فلم دیکھی ظالم, ظالم. اور یہ علاؤدین صاحب اور ان کے ساتھ کوئی باقی ایکٹر. جی جی. اس وقت کے ایکٹروں کو پتہ ہی نہیں تھا. میں جی ہاں. جب پہلی فلم دیکھی تو فلم جب ختم ہوئی تو میں جہاں پردے کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس پردے کے پیچھے میں نے جھانکنے کی کوشش کی یہ کہ لوگ کدھر ہے. کدھر ہیں. میں نے دیکھا وہاں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں ٹیبل پر. جی ہاں. یہاں میرے ربا یہ کیا ہے. میں نے کسی سے پوچھا باہر آ کے یہ لوگ کدھر گئے. لوگ کدھر گئے. بے وقوف آدمی, یہ لوگ نہیں, یہ فلم ہوتی ہے, یہ پیچھے سے چلتی ہے اس طرح. بڑا خوش میں چلا گیا گھر گیا. جب تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا تو میں نے دوست اپنے ہمجولی, ان میں لڑکیاں بھی تھی لڑکے بھی تھے, سادہ دور تھا. جی ہاں. تو ان کو میں نے جمع کیا. ان کو یار میں نے آج ایک زبردست قسم کی چیز دیکھی ہے, اس میں ہوتا یہ ہے اس طرح ایک لڑکی اور لڑکا گانا گاتے ہیں, اس طرح ویلن ایک ایکٹر آتا ہے اور ہیرو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے, اور ہیرو کیونکہ جیتنا ہیرو نہیں ہوتا ہے, یہ پھر اس کو مارتا ہے بھگاتا ہے, اور یہ اس طرح والدین غصہ کرتے ہیں, ایسے اچھی بات کرتے ہیں, ایسے اس میں موومنٹ ایسی ہوتی ہے. جی ہاں. اور میں نے ان کو کریکٹر تفویض کیے. اچھا آپ ڈائریکٹر بن گئے وہاں پہ. ان سے میں نے کریکٹر کروایا کیونکہ میں ہی اس کا چشمدید آپ کنسیو کر کے آئے وہاں سے. اور یہاں جی ہاں. اور میں نے ان کو بتانا تھا چونکہ انہوں نے تو یہ چیز دیکھی ہوئی نہیں. بالکل. اور وہ آج بھی کچھ زندہ ہوں گے, اللہ ان کی حیاتی کرے, اور کچھ نہیں ہوں گے اس جہان میں, لیکن وہ سن نہ کر رہے ہوں گے تو واقعی وہ کہیں گے کہ یہ بات ٹرو ہے, یہ بندہ جو بات کر رہا ہے سچ کر رہا ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ چنگاری فلم کے بعد اس معاملے کے بعد وہیں سٹاپ ہو گئی. پھر میں نے مختلف سفر کیے. ٹھیک. زمیندار گھرانے سے تھے, ہم نے مال مویشی بھی پالے ہوتے ہیں, ہمارا باقی معاملات بھی ہوتے ہیں, وہ بھی چلتے رہے. ہاکی فٹ بال بھی چلتا رہا, پڑھائی بھی چلتی رہی. میں کاکول سے نواں شہر پہنچ گیا, وہاں پہ 9ویں 10ویں پڑھی, ہاکی بھی کھیلی, وہاں پہ فٹ بال بھی کھیلا. اور پھر اس کے بعد موسیقی کے ساتھ میرا لگاؤ شروع سے تھا. آپ بینجو بھی بجاتے ہیں. جی ہاں. بینجو تو خیر ایک بعد کی بات ہے. اچھا سنگر. بینجو میں دیکھتا رہا ہوں کیونکہ میرے عزیز و اقارب میں بہت سارے لوگ ہیں وہ جو رباب اور بینجو یہ وہ, لیکن میں نے اتنی اس میں دلچسپی نہ لی. صحیح. لیکن یہ جو ڈرامے والا جو فلم دیکھ کے میں نے کیا تھا وہ بھی چیپٹر وہیں پہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز آ گئی, ڈسٹ ٹائپ چیز کہ وہ وہاں جمود آ گیا. لیکن چنگاری اندر سلگ رہی تھی. جمود آ گیا لیکن چنگاری موجود تھی. جی ہاں. پھر یہ ہوا کہ سٹیج کا مجھے چانس ملا اور میں نے لڑکی کے کپڑے پہن کے ایک چھوٹا سا کریکٹر وہ کیا. زبردست. ٹھیک ہے. چیلنجنگ تھا لیکن کیونکہ ہیچ نہیں تھی. جی ہاں. فریکوینٹ تھے اور ایک کانفیڈنس تھا. جی ہاں. تو میں نے وہ بھی کیا. اس کے بھی شواہد موجود ہیں. اسکول میں یا کالج میں؟ نہیں, اسکول میں آپ نے کیا. ٹھیک. تو اس کے بعد چھوٹے موٹے کردار جہاں بھی کیوں, یہاں بھی اس وقت ایبٹ آباد میں بھی اللہ مغفرت کرے ارشد عباسی صاحب, سعود انور خان جدون, ارشد عباسی, طارق خان, ارشد عباسی صاحب کو کہ ان کی اللہ پاک ان پر وہ جہان جو ہے وہ آسان کرے, آمین, رحمت وہاں بھی ہو اور جنت کے باغوں میں رہے. جی. اس وقت مسعود خان کا جنون تھا, خان کی دم, ڈورا بابا اور جھوٹ پھر جھوٹ ہے, وہ اس طرح کے ڈرامے. تو میں چونکہ میرا گھر تھا دور, جی ہاں, ٹریفک بھی اس ٹائم, ٹرانسپورٹ کے بھی مسائل تھے, جی ٹی ایس بس چلتی تھی, جی ہاں, وہ ٹیکسی شور لائٹ اس ٹائپ کی ہوتی, جی ہاں, وہ پی ایم اے کے لیے جاتی تھی. اس طرح لے کے ڈگی میں ہمیں بٹھا کے, جی, تو اس طرح تھا. لیکن شو کو پالنا بڑا مشکل تھا. چل پڑا یہ سلسلہ. پھر
बीच में शॉर्टकट करता हूँ उसको कि ड्रामा सीरियल 93 में हो रही थी वफा पेशावर टीवी से ना, ये हुआ था लाहौर से। प्रोड्यूसर अच्छा। मोहम्मद अजीम, अल्लाह माफ करे, अजीम साहब, नाम सुना है, बड़ा नाम था। सुना है जी, बिल्कुल। उन्होंने किया था प्रोड्यूस इसको, लाहौर की प्रोडक्शन थी। ठीक। और उस वक्त कश्मीर का मौजू नया नया उठा था, विसाल, मासरा। हाँ, 89 के बाद वहाँ पे स्ट्रगल शुरू हुई और उस पर ड्रामा बनने शुरू हुए। 93 में ये प्ले पहले हुआ था, ये ठीक है। हुआ। उसमें अजीम साहब ने मुझे कहा आपका कद काठ ये वो फौज की तरह है, तो आपको एक छोटा सा करेक्टर में लेफ्टिनेंट का उसमें देता हूं। ठीक है। उन्होंने वो लेफ्टिनेंट का करेक्टर दिया। अब मेजर जो था वो फैसलाबाद से डीएसपी पुलिस के थे, वो वापस गए तो मुड़ के ही ना आए। अच्छा। अब अजीम साहब ने कहा जी बहुत सारे लोग लिंक्ड हैं इससे, तो ये क्या कैसे होगा? मुझे कहने लगे आपको आंसर में आज मेजर बना, आपकी प्रमोशन होगी। ठीक। मुझे मेजर की वर्दी बनाएगी, और वो ऑन रिकॉर्ड है ड्रामा सीरियल वफा, वो मेरा कैरेक्टर टाइटल लग गया, माशाल्लाह, टाइटल कैरेक्टर, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। वो था डोगरा मेजर का, अच्छा, इंडियन। ब्रास बेल्ट और ठीक, खाकी ठीक, वर्दी, ठीक, और ठीक। ये वो 22 बंदे शहीद मैंने वो करने थे। अच्छा। लाठी चार्ज करना था, फायर करवाना था, और इस तरह का सिलसिला क्रूलिंग था, ओके। और सारा कुछ जंग ज़दगी था। तो ये था, और बड़ा क्लिक किया उसको। वहां से लाहौर से इब्तिदा की आपने, लाहौर का वो सीरियल फर्स्ट हाफ का जो वो टेलीविजन पे जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो लाहौर से फिर शुरू हुई। बाद में ड्रामे पे दर पे स्टेज शुरू हो गई कश्मीर पे। जी हाँ, और मैं आपको ये भी बताऊं, ये 90s में ही ये हो रहा वंडर था। है, जी हाँ, 90 की दाई में जी हाँ, मैंने 100 से ज्यादा स्टेज प्ले की। माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कंट्रोवर्शियल एक बात सामने आती है, लोग एक तासुर ये है कि जो हमारे मुल्क से, पाकिस्तान तो सारा ही पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उस तरह के मौके उनको नहीं मिलते, और उनको ये कहा जाता है जी कि आप तो पाकिस्तान से आए हैं, कश्मीर के लोगों का हक ज़्यादा बनता है। इस तरह की कोई रुकावट आपको वहाँ पे महसूस हुई? क्योंकि मैंने सुना है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। नॉट एट ऑल। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। आजाद जम्मू कश्मीर टेलीविजन से जो कैरेक्टर इजीली एक एक्टर कर सकता है, जी हाँ। उन्होंने परफॉर्म करवाए। ठीक। मेरे साथ इस्लामाबाद से रावलपिंडी के एक्टर जो है उन्होंने भी काम किया, और पेशावर के बहुत बड़े एक्टर नजीबुल्लाह खान अंजम, नजीबुल्लाह अंजम साहब, नजीबुल्लाह अंजम बहुत जी हाँ, बड़ा नाम है जी हाँ। टेलीविजन। उन्होंने भी मुझे रिसेंटली मेरे साथ एक प्ले हमने किया साथ, उसमें मेरा हिंदू AJK टीवी के लिए, नहीं पीटीवी होम के लिए, PTV होम के लिए आपने किया। अच्छा, अब जो PTV है हमारा ज़ाहिर नेशनल चैनल है, PTV बहुत पीछे रह गया है। बाकी जो चैनल हैं, प्राइवेट चैनल आगे 2001 के बाद बहुत सारे चैनल आए, वो आगे निकल गए हैं, उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, उनकी फीसेस भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक चीज़ जो महसूस मेरे जैसा बंदा करता है कि PTV हमारी जो अक़दार थी, हमारा जो कल्चर है, इसके अंदर रह के, हदूद और क़यूद के अंदर रह के प्रोग्राम करता था। लेकिन जब से ये प्राइवेट सेक्टर में हमारा ड्रामा गया है, वहाँ पे आप लिबास देख लें, वहाँ पे आप कहानी आपके पास है नहीं, कुछ भी वहाँ पे नहीं हो रहा होता। तो ये फ़र्क आपने महसूस किया आपने भी कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर में जितने चैनल आए हैं उन्होंने ड्रामे का हुलिया बिगाड़ दिया है? असल में पीटीवी हकीकत में इस जी, जी। बात को ये रोशन की तरह यहाँ है, इसको हम हाइड नहीं कर सकते। जी, जिस तरह उंगली के पीछे जी हाँ, सूरज नहीं छुपाया नहीं छुप सकता। पीटीवी दाई है ड्रामे की, आप वहीं से निकले हैं। 80s देख लेना। जी। देखिए जी, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन, जैम हो जाता था। ये दोनों अकेडमियां थी, रोड बंद हो जाते थे जब बिल्कुल। ड्रामा चलता था हमारा, लेकिन उस वक्त कंपटीशन नहीं था ना। कंपटीशन नहीं था जी। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर में आया है ये सिलसिला जब, जी हाँ। तो वहां सिलसिला ये हुआ है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका बेटा हीरो है। हम्म, उस बाज आप केसेस ऐसे हैं कि उसकी जो मिसेज है वो मेन कैरेक्टर में लीडिंग में आ रही है, जो पैसे लगा रहा है उसकी मर्जी है, बस उसकी मर्जी, मेरिट नहीं है वहाँ वो पे। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई अब मैं आजाद कश्मीर की आपने बात की ना, जी हाँ, वहां पे हमारे बहुत सारे यहाँ जिसमें काजी जुबैर साहब भी हैं आपके जी, पास से, जी। उन्होंने भी हमारे साथ बड़े अच्छे कैरेक्टर वहां, बहुत बड़ा नाम। लेकिन उन्होंने पीटीवी से जो लोग थे उन्होंने लिहाज नहीं किया, उन्होंने कहा, जो मेरे कैरेक्टर में बैठता है उससे मैं ये काम लूंगा, वहां मुझे वो जानता भी है ये नहीं जानता, सही, लेकिन उसके अंदर ये चीज मौजूद है, यही मेरिट था, मुझे मेरिट था। चाहिए।
اب پرائیویٹ سیکٹر نے اس اولیا اس لیے بگاڑ دیا کہ انہوں نے سفارشی کام شروع کر دیے جو پیسہ لگا رہا ہے, اور کئی جگہوں پہ یہ چیز بھی بڑی اوپن سیکرٹ ہے کہ لوگوں نے پیسے دے کے کر دی. ہاں یہ تو خیر ہے, یہ تو سر آپ شاید اس کی تردید کریں, لیکن آپ کے پی ٹی وی میں بھی یہ رواج تھا کہ بعض پروڈیوسر جو ہیں وہ لوگوں سے پیسے لیتے تھے, یہ بالکل ایسا ہی تھا. بہرحال ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. آپ کا یہ فنی سفر ظاہر ہے ماشاءاللہ سے اب بھی جاری ہے, تو ابھی جو سلسلہ ہے آپ کا, کیونکہ آپ نے آزادی کشمیر پہ تو بہت سارے ڈرامے آپ نے کیے, لیکن کچھ عرصے سے یہ سلسلہ کچھ رک سا گیا ہے, کیونکہ ہمارا پی ٹی وی تو خیر میرا خیال ہے تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے, وہاں پہ ڈرامہ تو ہو ہی نہیں رہا, باقی پرائیویٹ چینل بھی اس طرف نہیں آ رہے. تو تحریک آزادی کشمیر کیا لوگوں کو بھول گئی ہے؟ سر یہ بڑی آپ نے ڈیپ بات اٹھا کے بار سرفیس پہ لائی. اس بات کی میرے اندر بڑی خلش تھی کہ میں اس بات کو کہیں نکالوں کسی فورم پہ. جی دیکھیں ہمارے بہت سارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی آنکھ بھی ہوتی ہے ہمارے سکرین کے اوپر, جی ہمارے کارکردگی کے اوپر, بالکل, وہ بھی آنکھ نہیں کھول رہے کہ پی ٹی وی میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا, وہ کام نہیں کرنے دے رہے. جس کی زندہ مثال ہمارا آزادی میں کشمیر ٹیلی ویژن ہے, وہاں پہ ہمارے پروڈیوسر جو جی ایم بھی تھے اقبال حسین بٹی, انہوں نے 52 پلے کیے ہیں 25 منٹ کے تحریک آزادی کشمیر کہانی کے نام سے, تحریک آزادی کشمیر کے اوپر, جن میں 42 میں بھی ہوں لیڈنگ کریکٹر میں, اور پاکستان سے بھی کوئی اچھا کریکٹر فیمیل یا میل ان کو لگا کہ یہ کریکٹر پہ بیٹھتا ہے تو انہوں نے بلوایا اس کو, جن کی میں نے مثال. لیکن اب وہ نہیں ہے وہاں پہ, وہ نہیں ہے. انہیں پہلے تو کھڈے لائن بھی رکھا گیا کچھ 3-4 ماہ, پھر میں نے کچھ اسٹرگل کی, پھر وہ آئے سیٹ پہ, پھر اٹھا دیا, اور پھر ہماری اسٹرگل بھی تھی کہ یہاں وہ پروگرام کے بندے ہیں, جی ایم بھی ہے لیکن پروگرام کے, پروگرام میں آتا ہے ڈرامہ, میوزک, ڈسکشن, ڈاکومنٹری, یہ پروگرام میں آتی ہے یہ چیزیں. تو اس کو کریں. انہوں نے کہا اس کی سروس رہ گئی ہے تھوڑی, اور اب یہ ریٹائرڈ ہو رہا ہے, اور انہوں نے اس کو ریٹائر کر دیا. اور اسٹل ابھی تک یہ 7-8 ماہ ہو چکے ہیں, ٹیلی ویژن ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر ہے جن کو اس کے ابجد کا بھی نہیں پتا. اچھا ایک چیز اور جو ہے, یہ تو پی ٹی وی کی ہم بات کر رہے ہیں, آزاد کشمیر اتنا بڑا علاقہ ہے, پرائیویٹ چینلز بہت سارے پاکستان میں موجود ہیں, لیکن میرے علم کے مطابق آزاد کشمیر میں کوئی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل موجود نہیں ہے. ریڈیو ایف ایم کچھ ہیں, لیکن ٹیلی ویژن چینل کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پرائیویٹ چینل یوں تو رپورٹنگ کے لیے ہیں, نیوز کی بات تو الگ ہے, نیوز کی رپورٹنگ کے لیے ہیں, جی ہاں, لیکن باقاعدہ طور پہ پروگرام کے لیے کوئی چینل نہیں ہے جو وہاں ڈرامہ کرے. یا بہت ہوا تو کچھ لوگ کوئی لینڈسکیپ دیکھ کے, کچھ سینریز دیکھ کے, کچھ لوکیشن وہ یہاں سے جا کے کر لیتے ہیں کرنے کے لیے آگے, انہوں نے 2-3 دن وہاں پہ رک کے کیا, کسی ایکٹر ساتھ لے آئے, کچھ جو ان کو چاہیے سٹاک لے آئے, اور لوکیشن پہ گئے نا چاہیے اس پہ انہوں نے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مظفر آباد ظاہر دارالخلافہ ہے آزاد کشمیر کا, وہاں پہ کوئی پرائیویٹ چینل ایسا ہو جو وہاں کی نیوز بھی دے, کلچر پہ پروگرام کرے, ڈرامے کرے تحریک آزادی پہ. اتنے چینل پاکستان میں 100 سے زیادہ چینل کام کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ نہیں ہے. پیمرا کی جو ریسٹرکشن آزاد کشمیر میں نہیں ہے, یہ مجھے پتا ہے کہ پرائیویٹ چینل جتنے بھی اگر آتے ہیں وہ پیمرا کے اس میں آتے ہیں, لائسنس پیمرا ایشو کرتا ہے, لیکن پیمرا آزاد کشمیر میں وہاں پہ نہیں ہے, وہ اس کا قانون وہاں پہ ہے نہیں. لیکن مطلب چینل وہاں پہ ضرورت ہے لیکن ہے نہیں. جی نہیں, کوئی چینل وہاں پہ نہیں ہے. جی جی, کوئی ڈرامے پہ یا اس طرح کوئی کام نہیں کر رہا, اس لیے کوئی ایک ٹیلی فلم لائی یا اس طرح کچھ کیا, لیکن وہ بھی چونکہ اس کے خد و خال ایسے ہیں کہ جب تک آپ کو دیکھیں فیلڈ میں نئے لوگ آ رہے ہیں, جی ہاں, اب ان کو سکھانے والے جو لوگ آگے بیٹھے ہیں میرے جیسے لوگ, ان کے پاس اگر علم نہیں ہے, انہوں نے کوئی ریفریشر کورس نہیں کیا, کوئی سیمینار اٹینڈ نہیں کیا, کوئی ورک شاپ اٹینڈ نہیں کیا. میں نے نوریٹ سے بھی ورک شاپس اور سیمینار اٹینڈ کیے جو جدید ڈرامہ ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, ناروے کا ہے جو ادارہ. میں نے پاک جرمن فرینڈشپ سے بھی کچھ لیا, سارا کیا. لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ جو آگے لوگ کھڑے ہیں لائن میں, جن کے پاس جا کے نیا بندہ ٹچ کرتا ہے,
ان کے پاس علم کا فقدان ہے. ہرڈلز اسی طرح کے لوگ پیدا کرتے ہیں جی, جس کے پاس خود تو علم نہیں ہوتا, وہ نہیں جانتا, لیکن وہ کسی سیٹ پہ ساتھی طور پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ باقی لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے, ہم جب سٹیج کی بات کرتے ہیں, سٹیج ڈرامہ جو آپ 60s سے لے کے 80s تک, یہ آپ کا سٹیج ڈرامہ جو ہے وہ کمال کا ہوتا تھا. آپ لاہور کے ڈرامے دیکھ لیں, آپ کراچی کے دیکھ لیں, کوئٹہ کے دیکھ لیں, ایون ہمارے ایبٹ آباد میں بہت اچھے سٹیج ڈرامے ہوتے تھے, آپ لوگ اس میں کام کرتے تھے. پھر سٹیج میں ایک ولگیرٹی آئی, وہ آپ نے دیکھا, وہ پنجاب سے لاہور سے شروع ہوئی, جی ہاں, وہ پھیلتا چلا گیا. لیکن آج جو سٹیج ہے, سٹیج اگر آپ بہت اچھا ڈرامہ بھی کرنے جائیں, لوگ فیملی کے ساتھ دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. اس سٹیج ڈرامے کی تباہی کی ذمہ داری آپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ سٹیج ڈرامے کی تباہی جو ہے, اس میں وقت کے ساتھ چینج آئی. جب ہمارا ایک دوست کہتا ہوتا ہے کہ اب سٹیج پڑھنوں کی زد میں آ گیا. جی ہاں, جب پڑھنوں کی زد میں آ گیا, جو ولگیرٹی وہاں گالیاں تک چلتی ہیں, ہاں سب کچھ چلتا ہے. مجھے بتائیں کہ اس کا ویور بھی تو اسی طرح کا ہوگا. تو لہٰذا جو لوگ انٹلیکچوئل تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جو فن و ثقافت کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے, انہوں نے اپنے کلچر کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے کنارہ کشی کر گھر بیٹھ گئے کہ وقت کا ضیاع کیسے کریں اس چیز کے اوپر جو ہمارے کلچر کا حلیہ بگاڑ رہی ہے. دیکھیں, یہ بات میں ہمیشہ مینشن کرتا ہوں جس فورم پہ بھی ہوں, کہ ہمارے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کلچر اس لیے بگڑ رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے فیوچر کی لام بندی نہیں ہے. صحیح, کسی بھی شعبے میں نہیں ہے, ہم انہیں کیا دے رہے ہیں, کسی اور شعبے میں نہیں ہے. آپ اپنی پالیٹکس کو دیکھ لیں, آج گالی آپ کی پالیٹکس کا حصہ بن چکی ہے, دوسرے کی پگڑی اچھالنا آپ کی پالیٹکس کا حصہ بن چکی ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اچھا ایک چیز ہے, کوئی بھی جب آرٹسٹ ہوتا ہے یا کسی بھی شعبے کا بندہ ہوتا ہے, اس کی فیملی میں وہ جراثیم آگے بھی ٹریول کرتے ہیں. تو کوئی بچہ آپ کا ایسا ہے جس میں یہ شوق ہے کہ وہ بھی اس شعبے میں آیا ہو یا آنا چاہتا ہو؟ اصل میں میرا ایک بچہ وہ بی ایس سی میں تھا جی, تو اس کے اندر ایک چنگاری سی آ گئی کہ جی میں سنگنگ کروں. وہ کچھ لڑکے جو وہاں سنگنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا, اور پھر میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہوگی, تعلیم ارج ہوگی, یہ کام نہیں کرنا, یہ سائڈ کے کام ہے, تو تم نے اس کو اپنا رہے ہو جناب فل ٹائم کے لیے ہو. وہ کچھ دوستوں کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو. اچھا, میں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. میری مسز نے کہا جی کہ نہیں, بچہ ہے, وقت ایسا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو بگاڑنا بہت آسان ہے, سنبھالنا بڑا مشکل ہے. تو اس ٹائم بگڑ جاتے ہیں بچے, تو طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں. لہٰذا اس بچے نے بہت سٹرگل کی جا کے اسلام آباد میں, پھر وہ تھرو آؤٹ پاکستان لیول پہ گیا, پھر اس کے بہت سارے نمبر دبئی سے ریلیز ہوئے ماشاءاللہ, اور آج وہ تقریباً 10 کنٹریز سے واپس آیا ہے. اس وقت وہ انٹرنیشنل لیول کا سنگر ہے. کیا نام ہے بیٹے کا؟ عمیر اوان. عمیر اوان, جی, اچھا, اور اس کے لگ بھگ 10 لاکھ سے زیادہ ویور ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جتنے بھی اس وقت بڑے شور ہیں ماشاءاللہ وہ کامیاب ہیں. اس نے مجھے رو کے کہا پاپولر میوزک گاتا ہے یا ہمارا جو اپنا وہ میڈیم ہے. اچھا, وہ پاپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو فوک بھی کہہ سکتے ہیں, پنجابی بھی ہیں اس میں. اچھا, مکس جو آج کل مطلب ایک ٹرینڈ ہے آج کل, اس میں اللہ کے فضل سے بڑا سکسیسفلی وہ جا رہا ہے. ٹھیک, اور اس نے یہ نہیں کہ اسی طرح جا رہا ہے, اس نے پیسہ بھی خرچ کیا اس میں. اسکردو میں جا کے اب وہ ایک گانا بنا رہا ہے, تو ظاہر ہے پروڈکشن پوری اس کی بہت مہنگا کام. اس نے کبھی یہ پرواہ نہیں کہ مجھے کیا بچے گا اس میں, لیکن اس نے کہا کہ 4 والی چیز شوق تو ظاہر ہے جی, شوق میں تو ہاں بالکل وہ ہے. میرا ایک مانجا ہے, یہ مثال آپ کے سامنے ہے نین کی نیوز. ہمارے جو ندیم خان صاحب ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے ایک شوق ہے ان کا, اور اپنے علاقے کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ چینل شروع کیا. حالانکہ یہاں پہ اربوں پتی لوگ ہیں, لیکن کسی کی تو توجہ نہیں گئی, وہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں سے چینل کر رہے ہیں. یہ تو شوق ہے, شوق کے لیے لوگ, وہ بھی اس فن کی دنیا میں آیا ہے ماشاءاللہ. میں مطمئن ہوں. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. احتشام اوان, ہاں جی جی بالکل, احتشام تو خیر جی ہمارا سرمایہ ہے. اچھا, احتشام آپ کے بھانجے ہیں, بہت بہت زبردست, اچھا کام کر رہے ہیں. میں مطمئن ہے نا, خوبصورت آدمی ہے, اندر سے بھی وہ نہیں دیتا ہوں. جی ہاں, جتنا جس کے پاس علم ہے وہ اس کو بکھیر رہا ہے. جی ہاں, لیکن ضرورت ہے اس امر کی کہ ریفریشر کورس ہو, جدید تکنیک کی طرف جائیں, اور جو علم جدید تکنیک سے آ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے نوریٹ سے ایک ورکشاپ, جو ان کا وہ ہے سیمینارز, ان سے میں نے جو شارٹ کورس کیے, مجھے بہت میری آنکھ کھلی
کہ یہ تو چیزیں ہمارے علم میں اصل نہیں میں سر ہمارے یہاں تو سارا خودرو کام ہے نا، وہ جیسے خودرو پھول اگ جاتا ہے، جھاڑی اگ جاتی ہے، درخت اگ جاتا ہے. ہمارے آرٹسٹ پیدا ہوتے ہیں، انہیں کوئی تراشنے والا نہیں ہے، راستہ دکھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ بد نصیبی ہے ہماری. اور پھر ایک آرٹسٹ اتنا کام کرتا ہے اور پھر لوگ مختلف القابوں سے اس کو یاد کرتے ہیں. حالانکہ یہ مشکل کام نہیں ہے کاشف بھائی، یہ مشکل کام نہیں ہے. میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا ایک پروگرام میں کہ مارک اینجلو ایک جی. تھا وہ تراش، جی تو وہ بناتا تھا بڑی جی. اچھی خوبصورت اٹریکٹیو چیز. بڑی خوبصورت بات کہی کسی اس نے نے. کہا کہ یہ کس طرح نکال لیتے ہو؟ یا کہتا ہے یہ میں نہیں نکالتا، مجسمہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، قدرت نے بنا کے رکھا ہے، میں تو فالتو میں پتھر صرف اٹھاتا ہوں. اس کے اوپر سے دھول جی. مٹی فالتو چیزیں اتارتا ہوں، وہ سامنے آتا. اب ایک بندے کے اندر یہ چنگاری جب ہے تو اس کے اندر شخصیت موجود ہے. اوکے، آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو نوجوان دیکھ رہے ہیں، بچیاں شوق رکھتی ہیں، بچے شوق رکھتے ہیں، کیا میسج دیں گے ان کو؟ ان کے لیے میرا میسج ہے کہ آپ کی پریورٹی جو ہے، جو آپ کے پیرنٹس کے ارمان ہے، وہ ہے آپ کا تعلیم کا اصول. لیکن تعلیم کا اصول خالی کام نہیں کرتا. جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے علوم آپ کے آگے آتے ہیں راستے جی میں، ان کو آپ نے لینا ہے، وہ آپ کی معاونت کریں گے. بے شک بے شک بے شک. اور وہ رائٹ بات ہے. بالکل. اور جو آپ کا شوق ہے، آپ اپنے شوق کے لیے اسٹرگل کریں تو بالکل منزل ضرور ملتی ہے انسان. سوال نہیں پیدا ہو منزل میں. سلیم اختر اعوان صاحب بہت شکریہ، آپ کا وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. بہت اچھا لگ رہا تھا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، خاص طور پہ آپ کے کام کے حوالے سے. کسی اور وقت پہ انشاءاللہ باقی باتیں آپ سے کریں گے. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مظفر آباد سے خاص طور پہ ان کے نیوز میں آئے اور ہمارے مہمان بنے. تھینک یو. جی جناب، آپ نے پروگرام دیکھا اور سلیم اختر اعوان صاحب سینئر آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی زندگی سے متعلق، ان کے فن سے متعلق گفتگو انہوں نے کی، لیکن ابھی تشنگی باقی ہے. کسی نئے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ان کو مدعو کریں گے اور مزید ان سے باتیں کریں گے. یہ پروگرام دیکھتے رہا کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں. کاشف ملک اور ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.